اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل میں ایک سوال لے کر میں حاضر ہوں کہ شیخ، حرم سے جمرات جانے کا یا مینا جانے کا آسان راستہ یا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ طواف کے لیے حرم آئیں گے، طواف اور سعی کرنے کے لیے، اب آپ کو واپس مینا جانا ہے، تو ہم نے تو آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ 11 تاریخ کو اگر فجر کی نماز میں آئیں گے طواف کرنے کے لیے تو ظہر تک آپ کا طواف ہو جائے گا، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ کھانا وغیرہ کھا کر 2 ڈھائی بجے 3 بجے جو ہے آپ جمرات کی طرف جائیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، حرم سے جمرات جب آپ جا رہے ہیں، باہر کی ٹیکسی اگر آپ لیں گے تو باہر کی ٹیکسی والا آپ کو مینا چھوڑنے کی بات کرے گا، جمرات چھوڑنے کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ جمرات جانے کا مطلب ہوا کہ آپ ایک ایسی جگہ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کو خود کو نہیں پتا کہ پولیس والا یا ٹریفک والا اس کو کہاں جانے دے گا یا کہاں جانے نہیں دے گا۔ لہذا ہم آپ کے لیے یہ سہولت بتا رہے ہیں کہ مان لیجئے اب آپ کو حرم سے سیدھا آپ جمرات جانا چاہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ہماری پچھلی ویڈیو سنے ہیں اور انہوں نے 11 تاریخ کو طواف کیا ہے، سعی کیا ہے۔ اب آپ طواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیں تو تقریباً آپ 2 بجے کا آپ حساب کر لیں، 2 بجے آپ حرم سے نکلیں۔ آپ کو آنا ہے صفا اور مروہ کے پیچھے، یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے۔ صفا کے پیچھے یہ ایک بڑا پہاڑ ہے، اس کا نام جبل ابو قبیس ہے، یہ صفا پہاڑی کے پاس۔ یہاں پر آپ کو سیپٹکو کی لال بسیں ملے گی، سعودیہ عربیہ پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی۔ یہ لال بسوں سے اگر آپ جائیں تو آپ سیدھا جمرات جائیں گے۔ یہ خاص بسیں ہوتی ہیں جو حج میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا ہے، اور ان کے راستے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہوتا ہے کہ یہ بسیں عام طور پر ہمیشہ نہیں چلتی ہے، ایک خاص لیمیٹڈ وقت پر چلتی ہیں اور پھر روک دی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ بسیں آپ کو صفا کے آپ باہر آئیں گے، یہ صفا مروہ ہے، تو صفا مروہ کے باہر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک بڑا بس اسٹینڈ، بس اسٹاپ، جو بھی آپ کہہ لیں، وہاں پر آپ کو ملے گا۔ اگر مان لیجئے آپ کو بسیں بند ملے، وہاں پر بسیں نہیں چل رہی ہو، تو یہاں پر آپ کو 2 ٹنل ملیں گے۔ یہ ٹنل جو ہے آپ کو سیدھا جمرات لے کر جاتے ہیں۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک اندازے کے مطابق 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا حرم سے جمرات۔ اب آپ بولیں گے 3-3.5 کلومیٹر کون چلے گا، جبکہ آپ طواف کر چکے ہیں، سعی کر چکے ہیں، تھکے ہیں، آپ آرام کیجئے۔ لیکن یہ جو راستہ ہے آپ کا حرم سے جمرات جانے کا، یہ نپا تلا ہوا ہے، یعنی فکس راستہ ہے، یہ بڑھے گا نہیں۔ جتنا راستہ ہے یہ اتنا ہی رہے گا۔ اگر آپ حرم سے ٹیکسی لیں گے، بس کریں گے، آپ پرائیویٹ گاڑی سے جائیں گے، تو یہ بات میں بار بار بتا رہا ہوں کہ مینا تقریباً لمبائی میں 8 کلومیٹر ہے اور چوڑائی بھی اس کی 2 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اب مان لیجئے جمرات یہاں پر ہے اور وہ اگر آپ کو یہاں چھوڑے تو ہو سکتا ہے آپ کو 7 کلومیٹر چلنا پڑے۔
ہو سکتا ہے آپ کو ادھر پہاڑ کے اوپر جو راستہ جاتا ہے وہاں چھوڑے، تو وہاں پر چھوڑنے پر آپ کو ایک تو راستہ پیدل چلنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہے۔ یہ دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہم حج ٹریننگ کیمپوں میں اکثر حاجیوں سے یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو بندہ حج کو جا رہا ہے روزانہ 10 کلومیٹر چلنے کی اپنی پریکٹس کو جاری رکھے۔ 10 نہیں تو کم از کم 5-6 کلومیٹر بندہ اگر چلتا رہے گا یہاں سے، تو وہ حج کے دنوں میں ہر جگہ آسانی کے ساتھ چل کر بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا حرم سے جمرات جانے کے 2 راستے ہیں، ایک تو سابقوں سے آپ جائیں، اور یہ جس کو مل گئی یہ نصیب کی بات ہے، جس کو نہیں ملی وہ اس ٹنل سے اگر جائے گا تو ایک بڑی اکثریت پیدل چل رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو سیدھا جمرات تک لے جائے گی۔ جمرات میں جانے کے پاس آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ جمرات کو جیسے ہی آپ مان لیجئے اب آپ جو ہے یہ دیکھیں، یہ آپ یہاں سے آئے اور یہ جمرات ہے۔ اب یہ جمرات میں آپ کے پاس 2 راستے ہیں، وہ یہ کہ یہاں سے آپ کو 3rd فلور یا 4th فلور پر اوپر چڑھنے کے لیے دے گا۔ یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ 3rd فلور یا 4th فلور پر جائیں گے، تو یہ اس طرح سے جا کر وہ لوگ یو ٹرن لیں گے اور یہاں پر پہلے جمرے کو کنکری ماریں گے، پھر دوسرے جمرے کو کنکری ماریں گے، پھر تیسرے جمرے کو کنکری ماریں گے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ یا تو پھر آپ ایسا کریں کہ جمرات کے باہر ہی باہر سے آپ ایسے جائیں اور یہاں سے آپ انٹر ہوں، تو یہاں سے آپ گراؤنڈ فلور پر بھی جا سکتے ہیں، فرسٹ فلور پر بھی جا سکتے ہیں۔ میرے اپنی رائے کے مطابق اگر آپ فرسٹ فلور پر جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ گراؤنڈ فلور پر ہم اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ لوگ بیچ بیچ میں سے کہیں سے بھی گھستے ہیں، اس میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر اور 4th فلور کے اس لیے کہ آپ کو چڑھنے میں شاید دشواری ہو، خاص کر اگر آپ کے ساتھ خواتین ہو یا بزرگ ہوں تو آپ یہ سیدھا سیدھا راستہ آپ جمرات کے اس سائڈ سے آپ آگے تک جائیں، آگے سے آپ کو وہاں پر یو ٹرن لینے کے لیے دے گا۔ آپ چاہیں تو گراؤنڈ فلور پر جا سکتے ہیں، چاہے تو فرسٹ فلور پر جا سکتے ہیں۔ فرسٹ فلور پر جائیں، سیف ہے، اوپر اے سی لگا ہوا ہے، کولرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں پر کنکری ماریں، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے کو، پھر اس کے بعد آپ جہاں سے یو ٹرن لینا ہے، یو ٹرن کی بات ہم نے بتایا، جمرات سے ٹینٹ کیسا آنا ہے، تو آپ یہاں سے لیفٹ سے آ کر پھر جو راستہ بتایا گیا اس کے حساب سے آپ 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو کنکریاں مار چکے ہیں، تو اب وہ آپ کو واپس آنے میں کوئی دشواری نہیں۔ امید کہ یہ بتائی ہوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کو حج نبوی کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔